بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عوام کی بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان کشور لودھی، اور اس وقت میں موجود ہوں انارکلی بازار کی ایک چھوٹی سی ملحقہ مارکیٹ ہے، رحمت مارکیٹ، جن کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے آج ہم بات کر لیں گے کہ 17 تاریخ کو انہوں نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ بجلی کے بلوں کے اوپر جو ظالمانہ ٹیکس، فکس ٹیکس کا نفاذ کر دیا گیا ہے، اس کے خلاف یہ لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ ان کے ساتھ گورنمنٹ کی جانب سے کوئی مذاکرات ابھی تک نہیں کیے گئے، گورنمنٹ نے ان کو نہیں بلایا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ٹیبل ٹاک کریں، ہم بیٹھ کے اس فکس ٹیکس کے نظام کو آپ کے ساتھ وضع کر دیتے ہیں، یا پھر آپ کے مطالبات کیا ہیں ان کو ہم لوگ زیر بحث لے آتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ابھی ہم ان سے جان لیتے ہیں کہ ان لوگوں کا اگلا لائے عمل کیا ہے، اور گورنمنٹ کی جانب سے انہیں کس قسم کی یقین دہانی کروائی گئی ہے یا نہیں کروائی گئی، کیا کہنا ہے ان کا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا کہیے گا، گورنمنٹ نے آپ لوگوں کو کوئی مذاکرات کی ٹیبل پہ آنے کی بات چیت کی ہے ابھی تک یا نہیں کی؟ کیونکہ آپ لوگوں کی ہڑتال کو کافی دن گزر گئے ہیں، آئے روز آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ان احتجاجوں کا کوئی گورنمنٹ کے اوپر اثر بھی ہوا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سٹی نیوز کو انارکلی آمد پہ خوش آمدید نیوز سٹی کو انارکلی آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور پہلے بھی آپ ماشاءاللہ جس چینل میں تھیں، ہمارے جو مسائل تھے وہ احکام والا تک پہنچاتی تھی، اور اب آپ اس سے بھی زیادہ بہتر انداز میں پہنچائیں گی۔ تو جو ہماری احتجاج کے بارے میں ہے وہ تو دیکھیں، بجلی کے بلوں میں جو ناجائز لگایا گیا ٹیکسز، یہ تو حکومت کو ہر صورت میں واپس لینا ہوں گے۔ ہمارے ساتھ جو گورنمنٹ کے ایک معاملہ طے ہوئے تھے وہ ہوئے تھے فکس ٹیکس کی صورت میں، کہ چھوٹے ٹیکس کو 5,000، 10,000 اور 15,000 تین کیٹیگریز میں ٹیکس لگنا تھا، اور وہ لگنا تھا سال میں ایک دفعہ، روز نہیں لگنا تھا کہ ہر مہینے ٹیکس نہیں آنا تھا، یہ سال میں ایک دفعہ لگنا تھا۔ وہ نومبر میں لگ جاتا یا دسمبر میں لگ جاتا، اس ٹائم بجلی کے بل کم ہوتے ہیں تو اس میں لگ جاتا۔ تو ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ یہ تو ایک دم شب خون مارا گیا کہ 3,000 روپیہ بھیج دیا گیا اور ہر مہینے لگ کے آنا ہے، تو یہ تو ہمیں کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ اب دیکھیں میری مارکیٹ ہے، یہاں پر اوپر 50 دفتر بند پڑے ہوئے ہیں، ان کے 50 میٹر لگے ہوئے ہیں، اس کو بھی 3,000 لگ گیا۔ اگر وہ ٹیکس پیڈر ہے تو، اگر وہ ٹیکس پیڈر نہیں ہے تو اس کو 6,000 روپये لگ گیا، یعنی کہ اس کا بجلی کا بل جو ہے 200 روپے ہے بند میٹر کا، اور 6,000 روپये ٹیکس، 6200 روپये کا، وہ 200 نہیں جمع کرتا، 6200 کون جمع کروائے گا؟ تو اگر ایک بندے کے 10 گودام ہے اوپر، اور 10 کے 10 بند پڑے، وہ 1,200 روپये مہینہ، 10 گوداموں کا 2,000 مہینہ دے رہا تھا، تو اب وہ 60,000 مہینہ کہاں سے دے گا؟ یہ تو پتہ نہیں کہاں پہ مفتاح اسماعیل صاحب کو پتہ نہیں کون سی لاجک ہے ان کے پاس، ان کو یہ نہیں پتہ کہ کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا۔ انہوں جب سے آئی ہے شہباز شریف گورنمنٹ، وہ گورنمنٹ کو بےعزت کروانے پہ تلے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کو بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ڈالر کو کہاں سے کہاں لے گئے وہ، معاشیت کو کہاں سے کہاں لے گئے وہ۔ تو میں شہباز شریف صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ فوری طور پر ٹیکس واپس لیا جائے۔ ہم نے پہلے اپنا احتجاج کر دی ہیں، کیونکہ محرم کا مہینہ ہے، یہ ادب والا مہینہ ہمارا، اس میں ہم مزید احتجاج نہیں کریں گے۔ 10 محرم کے بعد انشاءاللہ 17 تاریخ کو ہم نے ہڑتال کی کال، جو ساری تنظیمیں ہڑتال کی کالیں دے رہی ہیں، اور انشاءاللہ 17 تاریخ کو ہم انشاءاللہ ہڑتال کریں گے، بروز بدھ کو ہڑتال کریں گے، اور پورے پاکستان کے ہر گلی ہر کچھ میں ہڑتال ہوگی۔ نعیم خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا، اس سے پہلے بھی ود ہولڈنگ ٹیکس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ سراپا احتجاج تھی تاجر برادری، تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ایون دین چیمبر آف کامرس کے عہدیداروں کے ساتھ مل کے شالم مارکیٹ، اعظم مارکیٹ، انارکلی بازار، سبھی مارکیٹوں نے وہاں پہ سیاہ پٹیاں باندھ کے بیٹھ گئے تھے، 2 دن دھرنا چلا تھا، لیکن کچھ نہیں ہوا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اس معاملے کا کوئی حل نکل آئے گا؟ جس ٹائم ود ہولڈنگ ٹیکس لگا تھا نا، اس ٹائم لوگ ڈیوائڈیشن تھے کافی۔ یہ تو مسئلہ ہے ہر گھر کا، وہ کسی کو مسئلہ کسی کا تھا کسی کا نہیں تھا، اسی لوگ ڈیوائڈیشن ہو گئے تھے۔ اب جو ہے نا اب تو مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ اب تو ہر گھر، ہر گلی، ہر محلے کا مسئلہ ہے، ایک گھر کا مسئلہ ہے، جو جس نے چھوٹا سا کمرہ کرائے پہ لیا ہوا ہے اس کا بھی مسئلہ ہے۔ تو یہ مسئلہ تو ہر بندے کا ہے، اور ہر مہینے تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، تو یہ ان کو گورنمنٹ کو ٹیکس واپس لینا پڑے گا۔ اور جس طرح ہمارے معاملات طے تو اس کے حساب سے ہمارے انشاءاللہ ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں، پہلے بھی دیتے ہیں اور اب بھی دینے کو تیار ہیں۔ جس سے ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں نا، تو پہلے جا کے ہم پیٹرول بھراتے ہیں گاڑی میں، اور رات کو جب ڈبل روٹی انڈے لے کے گھر جاتے ہیں، صبح سے لے کر رات تک ٹیکس ہی دیتے ہیں۔ اور جو گورنمنٹ میں فکس ٹیکس لگایا ہم بالکل خوش ہیں، ہم دینا چاہتے ہیں، ہم سے آسان طریقے سے لیا جائے۔ یہ ہمارا 20 سال پرانا مطالبہ جو گورنمنٹ نے مانا ہے، تو مانے اس صورت میں کہ ہمیں مفتاح اسماعیل صاحب نے پتہ نہیں کیسا
لوگوں کو خراب کرنے کے لیے ایک انہوں نے میرا خیال ہے بیڑا اٹھایا ہوا ہے. تو ان کو سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو چاہیے ان کو برطرف کریں اور صحیح وزیر خزانہ کو بٹھائیں, اور جو ہمارے معاملات ہے اس کے دیکھ اس کو ٹیکس کو تو گورنمنٹ کو واپس لینا پڑے گا. ہم کسی صورت بل جمع نہیں کروائیں گے. یہ آپ کو نہیں لگتا خان صاحب کہ بہت بڑا ووٹ بیلنس تھا نون لیگ کا تاجر برادری میں, لاہور کی مارکیٹوں کا سبھی ووٹ اگر ہم دیکھتے تھے تو مسلم لیگ نون کا تھا. اب یہ ووٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہمیں پی ٹی آئی کی جانب جاتا نظر آ رہا ہے گورنمنٹ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اس میں کوئی حقیقت ہے؟ جی بالکل ہے, حقیقت ہے کہ دیکھیں 4 سال عمران خان صاحب نے گورنمنٹ کی اور 4 سال کا گند جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ نے آگے سمیٹ لیا. سارے پیسے ان کو کرنے پڑ گئے, جو مشکل پیسے تھے ان کو کرنے پڑ گئے. اس کی وجہ سے لوگ بدذہن ہوئے ہیں. پر یہ ہے کہ ایسے بھی بدذہن نہیں ہو کہ ووٹ نہ ڈالیں, ایسی بات نہیں ہے. انشاءاللہ ووٹر جو ہے وہ کہیں نہیں جاتا, واپس آئے گا, کیونکہ پاکستان کی جو محب وطن جماعت ہے وہ مسلم لیگ نون ہی ہے, پاکستان مسلم لیگ ہی ہے. دیکھیں ابھی آپ دیکھیں اتنا بڑا اسکینڈل آیا, کہاں سے انہوں نے فنڈنگ کی ہے, انڈیا سے, اسرائیل سے, کینیڈا سے, امریکہ سے, انگلینڈ سے, ہر جگہ سے ان کی فنڈنگ ہوئی ہے ان کو. اور انہوں نے ویسے فنڈ تھوڑی دی ہیں, ان کے بھی ان کے محرکات ہوں گے یا پھر ان کے کوئی معاملات ہوں گے جو انہوں نے یہاں پہ ان سے کروانے ہوں گے. ظاہری بات ہے مجھے کوئی پیسہ لے کے ہائر کرے گا, کوئی چیز مجھ سے کام کروانا ہوگا غلط اس نے. آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا یہ غلط فیصلہ تھا جو عدم اعتماد کی انہوں نے تحریک چلائی اور اس میں کامیاب ہو گئے؟ ان کو اس وقت حکومت میں نہیں آنا چاہیے تھا, ویٹ کرنا چاہیے تھا عام انتخابات کا؟ جی بالکل کرنا چاہیے تھا, پر پاکستان ایک اس دہانے پہ پہنچ چکا تھا کہ پاکستان بھی سری لنکا کا ڈیفالٹ کر جاتا اگر یہ حکومت نہ سنبھالتے تو, کیونکہ انہوں نے تو بیڑا اٹھایا تھا ان کو پاکستان کو ڈبونے کا. تو وہ اللہ کا شکر ہے آ گئے, کوئی بات نہیں, ووٹنگ ہوتی ہے, پہلے ریاست بچے گی, ملک بچے گا, پاکستان بچے گا, تو ہم بھی سیاست کریں گے, ہم بھی یہاں پہ دنداتے پھریں گے. اگر پاکستان ہی نہیں ہوگا, پاکستانی ختم ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس کو آنے کے لیے ہر وقت ووٹ نہیں بچانا, کس ٹائم ریاست بھی بچانی پڑتی ہے, ملک کو بھی بچانے کے لیے آگے آنا پڑتا ہے. ریاست کا جو سب سے بڑا ستون ہے اسی کو ہلا کے رکھ دیا. تاجر برادری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے, تو اگر اس ہڈی کو ہی توڑ دیں گے تو کیسے چلے گا ملک؟ پاکستان دیکھیں, پاکستان جب سے بنا ہے تاجر جو ہے وہ ہمیشہ ہی جو ہے نا وہ قربانی دیتا آ رہا ہے, اور انشاءاللہ بھی قربانی دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ خیر کرے. جب سے میں جو میرا خیال ہے 5 سال کا تھا, میں اسکول جاتا تھا پہلی میں, فرسٹ کلاس سے, تو میں اپنے والد صاحب کی دکان پہ آتا تھا فرسٹ کلاس سے. ان کے فرسٹ کلاس سے میں 5 سال کی عمر سے مارکیٹ میں آ رہا ہوں, اسی مارکیٹ میں. تو جب سے ہم کرتے آ رہے ہیں, دیکھتے آ رہے ہیں, کبھی اونچ کبھی نیچ, کبھی اچھا کبھی برا, تو اللہ تعالیٰ نے سب کو یہیں سے دیا ہے, یہیں سے دیا ہے. پاکستان جو ہے وہ زندہ باد ہے الحمدللہ. پاکستان کو ساری دنیا نے کھایا ہے, سارے پاکستان کو بڑے لٹیرن لوٹ کے کھا گئے ہیں, پر پاکستان الحمدللہ وہیں کھڑا ہے. آپ کو کتنی امید ہے, کتنے پر امید ہیں آپ کہ مسلم لیگ نون کی وفاق میں حکومت ہے تو وہ اس ظالمانہ ٹیکس کو نہ صرف ختم کرے گی بلکہ تاجروں کے مطالبات بھی پورے کرے گی؟ کتنی یقین دہانی ہے؟ مجھے الحمدللہ اللہ کے گھر پوری امید ہے, اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ انشاءاللہ 100% یقین ہے کہ جو معاملات ہلے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات واپس آئیں گے اور اپنے آگے. دیکھیں ڈالر 222 پہ آ گیا, آج کل 26 28 پہ آیا تھا, آج 22 پہ آ گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ نے چاہے پیٹرول بھی نیچے آئے گا, یہ جس دن ڈالر نیچے قابو میں آ گیا, پیٹرول قابو میں آ گیا, سمجھے مہنگائی خود نیچے آ جائے گی. تو یہ دیکھیں معاملات چڑھنا پڑتے ہیں, ہمیں بھی, ہم کاروبار کرتے ہیں, کس ٹائم ہمیں بھی مشکل پیسہ لینا پڑتا ہے, کچھ چیزیں پیچھے سے مہنگی ہو جاتی ہیں, گاؤں کو آگے میں سستی دینی پڑ جاتی ہیں, تو گاہک ہماری بڑی چیخیں مارتا ہے اس ٹائم کہ ہم آپ سے مال نہیں لیں گے, یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے. پھر وہی گاہک ہوتا ہے, پھر آ جاتا ہے محبت, پھر ہم سے مال لینا شروع کرتا ہے, پھر سب کچھ کرتا رہتا ہے. تو یہ ایک معاملات ہیں دنیا کے چلتے رہتے ہیں. پاکستان بچے گا تو سب کچھ ہوگا. پاکستان کو مسلم لیگ نون نے آگے بچایا, اتحادی جماعتوں نے پاکستان کو آگے بچایا. ظاہری بات ہے جو قوتیں تھیں انہوں نے طریقہ ترمان اگر چاہتے نہ کامیاب ہوتی تو انہوں نے کامیابی سے نہیں کروائی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب جا چکا تھا, 98% ڈیفالٹ ہو چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا, واپس آ گیا. انشاءاللہ یہ مسلم جو فیصلے ہیں یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ حل ہو جائیں گے, اللہ خیر کرے. کوئی ہمیں انشاءاللہ پوری امید ہے الحمدللہ. بالکل ناظرین, تاجر برادری پر امید ہے, خاص طور پہ نعیم خان صاحب جو ہیں وہ انہیں یقین ہے اس بات کا کہ ان کی قیادت اپنی حکومت کے رہتے ہی تاجروں کے مطالبات بھی پورے کرے گی اور ملکی معیشت کو مضبوط کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرے گی.
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शालम मार्केट में और यहाँ के जनरल सेक्रेटरी शालम मार्केट बोर्ड और इसी मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स खुर्रम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं वो क्या कहते हैं कि बिजली के बिलों में ये जो फिक्स टैक्स का निज़ाम वज़ा कर दिया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से, ये किस हद तक दुरुस्त है और ताजरों में जो गम गुस्सा पाया जा रहा है ये किस तरह से देखते हैं। और जो 17 तारीख को हड़ताल की कॉल दे दी है, मुल्क गिर एहतजाज करेंगे ताजर, ये क्या कहते हैं कि ये इस तरह के फिक्स टैक्स के निज़ाम को आना चाहिए था। गो कि ये ताजरों की ही आवाज़ थी, ताजरों का ही ये मुतालबा था कि फ़िक्स टैक्स का निज़ाम लाया जाए, लेकिन इनका ये मुतालबा नहीं था कि इस तरीके से इसको नाफिज कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम 17 तारीख को एहतजाज भी करेंगे और उससे पहले बिल भी पे करेंगे, क्योंकि बिल पे ना करना तो सिविल नाफरमानी की तहरीक हो जाएगी ना। और दूसरी बात यह है कि मैं गवर्नमेंट से 17 तारीख से पहले कुछ बातें करना चाहता हूं ताजरों के हवाले से कि एक तो गवर्नमेंट ने तमाम ताजरों का पहले ही कारोबार बंद करवा दिया है। सामान्य ताशियात पर पाबंदी लगाई, जितनी चीज़ें परफ्यूम्स थे, डेकोरेशन आइटम्स थी, शैंडलियर्स थे, इन पर पाबंदी लगाई। उसके बाद फिर इन्होंने पाबंदी लगा दी HS कोड 85 पर, 84 पर, 87 में, जिसमें तकरीबन पाकिस्तान की 70% चीज़ें आती हैं। और उसके बाद सोने पे सुहागा ये कि इनको शर्म आनी चाहिए कि जब लोगों के कारोबार आपने पहले ही बंद करवा दिए हैं, लोगों की इंपोर्ट, पाकिस्तान एक इंपोर्ट बेस्ड कंट्री था, एक दिन में तो ये एक्सपोर्ट बेस नहीं बन सकता ना। लोगों का रोज़गार इंपोर्ट से मुंसलिक था, एक शोरूम पर 10-10 लड़के काम करते थे, वो अब क्या बेचेंगे? जिस शोरूम का किराया 20 लाख रुपया है, उन आइटमों पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी। शैंडियर्स की शॉप्स हैं, डेकोरेशन आइटम्स की शॉप हैं, ज्वेलरी की शॉप्स हैं, क्रॉकरी की शॉप्स हैं, सब तो इन्होंने बंद करवा दी। अब ये इनको शर्म नहीं आती कि ये लोगों से टैक्स ले रहे हैं उन चीज़ों पर जो चीज़ें लोग फ़रोख्त ही नहीं कर पा रहे। शर्म आनी चाहिए जो भी मौजूदा हुकूमत है उनको कि हम अपने बच्चों का रोज़गार कमाएं कि इनको टैक्सेस दें। फिर इनके जो मुफ्ता इस्माइल साहब हैं वो तो अपनी चॉकलेट्स बेच लेते होंगे, हम लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं। जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है। आपको इन ज़िमनी इंतखाबात में अपनी हरकतों और अपनी करतूतों की वजह से लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया है, उसके बाद आप वो काम करें जो अवाम दोस्त हों, जो ताजिर दोस्त हों। वो इक़दामात मत करें जो ताजिर दुश्मन हों। ताजिर आपकी ताबूत में वो कीले ठोंकेंगे कि आप याद रखेंगे। हमारे बच्चों को रोज़ी रोटी नहीं मिल रही, आप लोगों ने इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई। मुझे नहीं समझ आती आपके एडवाइज़र कौन है? क्या इंपोर्ट से गवर्नमेंट को पैसे हासिल नहीं होते? अगर एक कंटेनर की ड्यूटी 1 करोड़ है तो आप उसको 1.5 करोड़ कर दें। वो जो 50 लाख का फालतू ले रहे हैं, वो जो आपको डॉलर्स बाहर से लेने पड़ रहे हैं, उस 50 लाख क्या वो डॉलर्स ले लें, मुफ्त में मिलेंगे आपको। कोई पॉलिसीज़ वो बनाएं जो अकल से रिलेटेड हों। ये ना हो कि आप सुबह उठे आपको ख्वाब आया था जी ये चीज़ बंद कर दो, ये चीज़ बंद कर दो। तो भाइयों, जब आप सारी चीज़ें अपने मुल्क में नहीं लाओगे ना तो लोग भी आपसे कुछ नहीं लेंगे। दूसरी बात यह है कि जब कंटेनर ही नहीं आएगा तो एक्सपोर्ट के लिए कंटेनर नहीं मिलेगा इस मुल्क में। मुझे समझ नहीं आ रही कि आपके वज़ीर ख़ारजा साहब या आप इन चीज़ों पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे। आपने बड़े बड़े सख्त फ़ैसले किए, आपने पेट्रोल का कीमत बढ़ाया, आपने सख्त फ़ैसला लिया, मान लिया। आपने मुल्क की इक़्तिसादी पॉलिसी को सहारा देने के लिए IMF की तमाम शराइत मान ली। भाईजान, अगर उन शराइत को माना है तो उन शराइत की तमाम नज़ला एक गरीब आदमी पर गिरा, एक आम आदमी पर गिरा। लिहाजा अब इस तरह का फ़िक्स टैक्स ना लगाएं। अगर आपने टैक्स लगाना है तो फ़ी शटर लगाएं। जो शटर पे NTN नहीं है ना, उस बंदे को टैक्स लगाएं। जिस बंदे के आगे ही NTN बना हुआ है, उसके 4 मीटर हैं, वो 4 मीटर पर आपको दे टैक्स। ये कहाँ की इंसानियत है? कोई आपको अक्ल शऊर है या नहीं है? तो कम अज़ कम कुछ 4 छोटे ताजर बुला लें और ताकि वो आपको आके समझाएं कि मियाँ साहब इंज नहीं, इंज मुल्क नू चलाओ। मेहरबानी। जी नाज़रीन, लाहौर से खैबर तक ताजरों की एक ही आवाज़ है कि वो एहतजाज करेंगे। इस फ़िक्स टैक्स को वो लोग नहीं मानते। ये जो इम्पोज़ कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से ज़ालमाना टैक्स, वो इसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। 4 सदा के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहिएगा, लाहौर पूरा तो इस वक्त बिलबिला उठा है, ताजर बिरादरी सरापा एहतजाज है। जगह जगह हम देखते हैं एहतजाज हो रहे हैं, दुकानें बंद हैं, कारोबार ठप है, महंगाई ने आम इंसान की कमर तोड़ के रख दी है, कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है। मार्केटों में देखें तो हू का आलम है। क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल को देखते हुए वफाकी हुकूमत क्या कर रही है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر ایک چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اس میں شک نہیں کہ ملک کا نظام جو ہے نا وہ ٹیکسوں سے چلتا ہے. باہر ممالک میں بھی لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور حکومت ٹیکس بھی لیتے ہیں, لیکن ہر ایک چیز کا طریقہ ہے. لوگوں کا اس کا فائدہ اپنے ٹیکس کا دینے کا اس کے بدلے میں کچھ ملتا ہے. یہ نہیں کہ روز نئے نئے ٹیکس لگتے, نئے نئے ظلم ہوتے رہتے اور کچھ اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملتا. نہ کوئی سہولت ملتی ہے, نہ کوئی طریقہ ہے. یہاں تو لاہور میں پھر بھی کچھ نہ کچھ آسانیاں ہیں. وہاں تو نہ ہماری بجلی ہے, نہ ہمارے کوئی سیکیورٹی ہے. ہم دکاندار گھر سے جاتے ہیں تو رستے میں کوئی ہمیں پکڑ لے, ہم سے پیسے لے لیتے ہیں. ہم رات کو گاڑی لیٹ مال آتے ہیں, ہم خالی کرتے ہیں, کوئی آ کے ہمیں وہ کرتے ہیں. کوئی حکومت کی طرف سے ہماری کوئی اقدام نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر ایک پلان کے ساتھ ٹیکس لیا جائے, ایک مناسب لیا جائے, یا اگر زیادہ بھی لینا ہے تو اس کے بدلے میں بندے کو کوئی سمجھائے کہ یار آپ سے ہم نے ٹیکس لیا, پھر ہم اس کے بدلے میں آپ کو یہ دے رہے ہیں اس وجہ سے, تو پھر بندہ خفا نہیں ہوتا. جس طرح عمران خان کی حکومت تھی تو اس ٹائم ہم تو ویسے بھی ادھر ہیں, ہمیں زیادہ پتہ ہے کیونکہ وہاں ہمارے اوپر زیادہ حکومت ان کی ہو گئی. ہم اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں KPK سے. تو وہاں اگر ریٹ چیزوں کے بڑھتے تھے, ٹیکس بھی لگتے تھے, لیکن آہستہ آہستہ طریقے سے, اور اس کے بدلے میں ہمیں بہت زیادہ ادھر فائدے ملے ہیں. صاحب کیا لگتا ہے اس طرح کے ہوچے ہٹکندے کر کے گورنمنٹ جو ہے وہ ٹک پائے گی آئندہ نیا مینڈیٹ میں؟ وہ جو ان کا وہ ہے ارادہ کہ ہم عام انتخابات میں جائیں گے اور ہم ووٹ بیلنس ہمارا بڑھ جائے گا, تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ سب کچھ وہ اچیو کر پائیں گے یہ ساری حرکتیں کر کے؟ بڑے نقصان میں جا رہے ہیں نون لیگ. میرے خیال سے جتنی بھی ان کے اتحادی ہے وہ سب بڑے نقصان میں جا رہے ہیں, کیونکہ جتنے وہ لوگوں کے اوپر یہ ٹیکس لاگو کرتے اور طریقے کے بغیر, کوئی ترتیب نہیں ہے, کوئی اس کے لیے طریقہ نہیں ہے, تو یہ بڑے نقصان میں جا رہے ہیں. جس طرح ضمنی الیکشن میں ان کو شکست ہوئی نا, تو پورے ملک میں آنے والے الیکشن میں میرے خیال سے وہ ایک چھوٹی پارٹی بن کے, سارے جو چھوٹے تو ختم ہو جائیں گے جو پی ڈی ایم میں ہیں, جو بڑی پارٹیاں ہیں ایک دو, وہ بھی آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ ختم ہوں گے. صرف PTI رہے گی, کیونکہ وہ لوگوں کو اعتماد دیا ہے, لوگوں کا اعتماد حاصل کیا ہے انہوں نے. بالکل ناظرین, عمران خان صاحب نے نہ صرف لوگوں کو خواب و خرگوش کی نیند سے جگا دیا ہے بلکہ ان کا شعور بھی بیدار کر دیا ہے کہ آپ اٹھیں, بجائے یہ کہ بھیڑ بکریوں کی طرح آپ لوگ ان لوگوں کے آگے ذبح ہوتے رہیں, ایک قوم بن جائیں اور اپنے حق کے لیے لڑیں. سرپرست اعلیٰ شاہ عالم مارکیٹ بورڈ ملک صابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. 17 تاریخ کی کال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا تاجروں کو بل پے کر دینا چاہیے یا کہ پھر گورنمنٹ کے خلاف بھرپور احتجاج کرنا چاہیے, اور یہ احتجاج رنگ لے کے آئے گا یا نہیں لے کے آئے گا؟ حکومت نے ابھی تک مذاکرات کی ٹیبل پہ ان کو بٹھایا نہیں بٹھایا, ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا ملک صاحب, کیا کہیں گے آپ کہ گورنمنٹ کی جانب سے کوئی مذاکرات کی طرف بات چیت ہوئی؟ آپ لوگ شاہ عالم مارکیٹ بورڈ کے عہدے داران ہیں, تو آپ لوگوں سے انہوں نے کوئی بات کی؟ چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے کوئی آپ لوگوں کی مطالبات کو آگے پہنچایا گیا؟ وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی, وفاقی وزیر خزانہ سے ملاقات ہوئی, کچھ اس طرح کا کوئی حکمت عملی اپنائی انہوں نے یا نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, ابھی تو احتجاج ہی ہم کر رہے ہیں, ابھی تو کوئی بات آگے حکومت تک نہیں پہنچی. صرف جو چیمبر کے جو پریزیڈنٹ ہیں ہمارے, وہ انجم نثار صاحب, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے کل کے. انہوں نے صرف حکومت سے, لوگوں سے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے آپ جتنی مرضی سیاست کریں, کو 5-6 بندے مل کے اکانومی کی طرف تو لگا دیں, جو اکانومی کا برا حال ہو گیا ہے. آپ جیسے مرضی مطلب PTI سیاست کرے یا نون لیگ سیاست کرے یا اور جو پیپلز پارٹی سیاست کر رہی ہے, جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے, جو گند اچھالا جا رہا ہے, ایک دوسرے پہ اچھالیں. اس میں تاجروں کا کیا قصور ہے, کاروباری لوگوں کا کیا قصور ہے جو ڈالر کا حال ہوا ہے؟ اب جو یہ انہوں نے خاموشی سے رات کو جو ڈاکہ ڈالا ہے مطلب تاجروں کی جیب میں, اور یہ بل جو لگا کے بھیج دی ہیں, اس سے تو چلے کوئی اچھا تاجر جو ہم لوگ تو افورڈ کر سکتے ہیں, ہم تو چلو دے دیں گے, ہم تو چلو ہمارے تو جو چھوٹے تاجر ہیں, چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں, جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں, نہیں افورڈ کر سکتے, آگے ہی برا حال ہے لوگوں کے, دکانوں پہ کاروبار نہیں ہے, پتہ نہیں لوگ کیسے کاروبار کر رہے ہیں. تو یہ جو گورنمنٹ ہے, مطلب جو یہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, یہ بہت برا کر رہے ہیں.
اور میں تو یہ کہنے پہ مجبور ہوں, ہم تو کوئی بھی گورنمنٹ آئے تو ہم تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمیں ریلیف ملنا چاہیے, تاجروں کو کوئی پارٹی نہیں ہوتی. مگر یہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ میرے خیال میں اب میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں, جو مطلب یہ تو ووٹوں کے ساتھ تو میرے خیال آئے نہیں ہے, جو بھی ان کے ساتھ آیا ان کو پتہ ہے ایسے ہی آنا ہوتا ہے, ہم نے ایسے ہی آ جائیں گے. سب کیا کہیں گے پھر مریم بی بی کا جو بیانیہ آیا تھا کہ یہ ظالمانہ ٹیکس ہے, اس کو ختم کیا جائے, تاجر برادری کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, تو یہ صرف سیاسی بیانیہ تھا؟ مریم بی بی تو ایک جھوٹی عورت ہیں, وہ میں تو جب بھی سنتا ہوں ان کی ایک بات دوسری بات کے ساتھ ملتی نہیں. وہ کہتی تھی وہ راستہ مجھے بھی آتا ہے, وہ فلاں وہ تو ایک جھوٹی عورت ہے. میں خیر وہ ٹریک سے اتر جاؤں گا. ہم کو کہ تاجروں کی سیاست کر رہے ہیں وہ ان کو تو پتہ نہیں چلتا نا وہ کیا کہہ رہی ہیں کیا نہیں کہہ رہی. وہ کہتی تھی کہ وہ میری تو پہلے پراپرٹی نہیں تھی, پھر پراپرٹی بھی نکل آئی. پھر وہ کہتی تھی کہ اپنا میں وہ راستہ مجھے آتا ہے بوٹ پالش کا, وہ میں نے نہیں کرنا. بوٹ پالش کر کے ہی آپ آ گئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ جیسے مرضی ہیں مگر کم سے کم تاجروں کے ساتھ تو کچھ اچھا کریں نا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ بیانیہ کی حد تک تھا؟ اگر وہ چاہتی تو یقیناً اتنے دن سے تاجر برادری احتجاج کر رہی ہے, وہ یقیناً اس کے اوپر کوئی نہ کوئی عمل درآمد کرواتی, اس کو کوئی کم کرواتی یا اس کو ختم کرواتی. کیا ان کا اتنا بھی حکم نہیں چلتا پارٹی میں؟ جی بالکل, جو انہوں نے کروانا ہوتا ہے وہ کروا لیتے ہیں. جیسے یہ ابھی چیزیں ختم کر رہے ہیں, جو کروانا ہوتا ہے وہ کروا لیتے ہیں اپنی مرضی کے. جو تاجروں کے لیے ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کرواتے. جو انہوں نے فائدہ لینا ہوتا ہے پہلے کہہ دیتی ہیں مفتیٰ صاحب کو, جی مفتیٰ صاحب یہ کر دیں. وہ ایک دن پہلے یا صبح کو کریڈٹ لے لیتی ہیں, مگر یہ بھی ان کو کریڈٹ لینا چاہیے. آپ کی مہربانی ہے, ہم تو آپ کے مشکور ہوں گے. آپ کی مہربانی ہے کہ تاجروں کو ریلیف دیں. تاجروں کے آگے حالات بہت برے ہیں. جو خاص کر کے چھوٹا تاجر ہے نا وہ بہت پریشان ہے. وہ اپنے گھر کا اور چولہا پتہ نہیں کیسے چلا رہا ہے. ایک آدھ اس کا ساتھ ملازم ہے, پھر اس کا ایک گڈاؤن ہے. وہ بہت پریشان ہے. میں ان کو کہوں گا آپ مہربانی کوئی. ملک صاحب کتنی امید ہے آپ کو, کتنی یقین دہانی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیکس جو انہوں نے لگایا ہے, امپوز کر دیا ہے تاجروں کے اوپر, اس کو وہ ختم کر دیں گے, آپ کے مطالبات پورے ہو جائیں گے؟ آپ کو اس کی کتنی امید ہے؟ جی ابھی جو امید کی بات کر رہی ہیں نا, امید تو کچھ بھی نہیں, پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہونا ہے. امید ہوتی ہے کہ جی کچھ بات کریں تو کچھ سنی جاتی ہے. پاکستان میں کوئی امید نہیں کر سکتا. کوئی ایسا اوپر سے کوئی شوٹر پڑ جائے یا ان کو کوئی اپنے مفادات ہوں تو کوئی کام ہو جائے. ادروائز جو مجھے نظر آ رہا ہے کچھ نہیں ہے. یہ بہت بڑا احتجاج ہو جائے چیمبر کی طرف سے, یا کوئی ایسا کوئی مسئلہ بڑا بن جائے. وہ جو اپوزیشن پارٹی ہے خان صاحب وہ بھی نہیں کر رہے, وہ کیونکہ ان کو زیادہ پریشر ادھر ہوتا ہے, میڈیا کا پریشر ہوتا ہے, جو حکومتی پارٹی ہوتی ہے یا اپوزیشن پارٹی کی طرف سے. تو وہ کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے ان کو کرنے دیں, ان کا کھانا خراب خود ہی ہو رہا ہے. تو وہ عمران خان صاحب کب کہیں گے؟ وہ کہہ رہا ہے جو ہونا ہو رہا ہے تو ہونے دو, کیونکہ لوگ ٹوٹ کے تو آپ ان کی طرف جا رہے ہیں نا. آپ دیکھیں نا, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تاجر برادری کو جو ہے وہ کہیں سپورٹ کیا؟ انہوں نے آپ کی آواز کے ساتھ آواز ملائی کہ یہ ظلم ہو رہا ہے؟ باقی انہوں نے آپ کے احتجاجوں پہ آپ لوگوں کو بلایا, مذاکرات کیے؟ پنجاب میں ان کی حکومت ہے, وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے آپ لوگوں کو کوئی بلوایا, کوئی مذاکرات کیے کہ ہم بات کریں گے, ہم اس پروٹیسٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں؟ وہ ان کو کیا ضرورت ہے بلانے کی؟ ان کو کیا ضرورت ہے؟ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا کھانا خراب خود ہی ہو رہا ہے, تاجر خود ہی ان کے خلاف ہو رہے ہیں, تو ان کو کیا ضرورت ہے بلانے کی؟ وہ کیوں کہہ رہے ہیں ایک بندہ ان کو فائدہ ہے. دیکھیں ان کو سیاسی فائدہ ہے, ان کی طرف لوگ جا رہے ہیں, لوگ ٹوٹ کے ان کی طرف جا رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں اچھی بات ہے, ان کو اور اچھی طرح گندے ہونے دو. تو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, ان کو تو فائدہ ہے. دیکھیں ان کو سیاسی فائدہ ہے یہ کرنے میں, ان کو سیاسی فائدہ ہے. پریمیئر چیمبر کیا کر رہا ہے؟ تاجر برادری سے یہاں پہ ووٹ مانگنے کے لیے تو وہ آ جاتے ہیں, تو اس وقت وہ اس چھوٹے تاجر کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ پریمیئر چیمبر نے آواز اٹھائی ہے. انجم نثار صاحب نے کل آواز اٹھائی ہے. انہوں نے کل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے آپ جتنی مرضی سیاست کریں, مگر کم سے کم 6 سے 7 بندے جو ہے نا وہ اکانومی کی طرف لگا دیں. اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, لوگ بڑے پریشان ہیں. آپ دیکھیں ان کی آواز یہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے, کیا کرتے ہیں یہ. آپ 17 تاریخ کی احتجاج کو کہاں دیکھتے ہیں؟ آپ ان کا ساتھ دیں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی 17 تاریخ کا احتجاج جو ہے وہ رنگ لے آئے گا؟ انشاءاللہ کوشش تو پوری ہے جی, کوشش پوری کریں گے تاجروں کے لیے, اور ہڑتال بھی کریں گے اور کال بھی کریں, ہر چیز پہ تیاری کے لیے ہم تیار ہیں بالکل. اگر آپ تیار ہیں تو اگر فرض کریں آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو پھر آپ کو مجبوراً بل پے کرنے پڑیں گے؟ دیکھیں گے جی, ہم جو کچھ لوگ تو نہیں کر رہے بیچارے, جو جن کے پاس نہیں, ہم ان کو کہہ رہے ہیں نہ کریں. جو بیچارے سخت رکھتے ہیں ہم ان کو کہہ رہے ہیں کر دیں, کوئی بات نہیں یار. چلیں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ گورنمنٹ کا نقصان ہو, مطلب گورنمنٹ جو بھی ہے حکومت پاکستان تو ہماری ہے نا, مگر یہ جو حکومتی لوگ ہیں جو بھی جو آئے ہوئے ہیں, مگر ہم کہتے ہیں کہ خدا کے لیے تاجروں کے لیے کچھ کریں. بالکل ناظرین, تاجر برادری کا گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. وہ بالکل اس بات سے بے خبر ہیں, انہیں اس چیز کا شاید علم نہیں ہے, وہ اس بات کا تدارک نہیں کر پا رہے کہ
چھوٹا تاجر پس کے رہ گئے، مہنگائی کی چکی میں عام انسان پس گیا ہے، قوت خرید ختم ہو گئی ہیں، مارکیٹوں میں ہو کا عالم ہے، ملکی معیشت بری طرح تباہی کے دہانے پہ ہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے کشور لودھی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔